السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، فقہ الصلاح کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں پر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کل کے درس میں نماز میں رفع الیدین کے مقامات کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی۔ بات آئی تھی کہ 4 مقامات ہیں جہاں رفع الیدین کرنا سنت ہے: تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور اسی طریقے سے 2 رکعت مکمل کر کے جب تیسری رکعت کے لیے آدمی کھڑے ہوگا تو اس وقت۔ اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ 2 اور مقامات ہیں جہاں حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے اس سلسلے میں، اور وہ مقام کیا ہے؟ سجدے میں جاتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت۔ اب یہاں پر بات آئی تھی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں ثابت ہیں اور صحیح حدیث سے ثابت ہیں، لیکن اگر لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو ان کے درمیان فوراً ان چیزوں کے اوپر عمل کر کے ان کو فتنے میں ڈالنا یہ مناسب نہیں ہے۔ پہلے ان کو حدیث کی تعلیم دی جائے، ان کو بتا دیا جائے کہ یہ سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے صحیح سند سے یہ روایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی صفت کے تعلق سے کی ہیں۔ لہذا کوئی آدمی اگر کبھی کبھار اس کے اوپر عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ جماعت سے عمل کرنے میں اختلاف کا اگر خطرہ ہے تو تنہا اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اگر ان سنتوں پر عمل کرے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے۔ تب رہا کہ ایک سوال یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے یہ عمل ثابت ہے تو اس کو آپ کبھی کبھار کرنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمیشہ اس کو کیا جا سکتا ہے، اور کیوں آدمی ہمیشہ نہیں کرے گا؟ تو 2 وجہ ہے اس کی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس بات کی نفی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین نہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کبھی آپ نے کیا ہے، کبھی نہیں کیا ہے۔ اسی لیے جن صحابہ نے دیکھا ہے انہوں نے دیکھنے کی بات یعنی رفع الیدین کرنے کی بات نقل کی ہے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اور اس کی مثالیں آپ سنت میں تلاشیے گا تو بہت ساری ہیں، بہت ساری مثالیں اس سلسلے میں آپ کو مل جائیں گی۔ ایک مثال آپ کے سامنے میں دیتا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا الی سباطۃ قوم کے کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ پر آئے، جہاں لوگ اپنے کوڑا کرکٹ کو پھینکا کرتے تھے، وہاں پر آئے۔ فبال قائما، اور کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کیا، پیشاب کیا کھڑے ہو کر کے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جو بھی تم میں سے تم کو یہ بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا ہے تو تم کہنا کہ وہ تم جھوٹے ہو، اس کی بات کی تصدیق نہ کرنا۔ اب یہ حدیث بھی صحیح ہے اور ام المومنین کا یہ قول بھی صحیح ہے، دونوں کے درمیان اہل علم نے تطبیق کیسے دی ہے؟ کہتے ہیں کہ ام المومنین کے قول کو ان کے علم کے اوپر محمول کیا جائے گا۔ ظاہر ہے ام المومنین نے کبھی گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر کے اپنی حاجت پوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رہی بات صحابہ کی، تو جو سفر و حضر میں آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے وہ نقل کر رہے ہیں کہ کوڑا کرکٹ کے پھینکنے کی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہاں آ کر کے آپ نے کھڑے ہو کر کے اپنی ضرورت پوری کی، تو اس کو ماننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہذا اس طرح سے اہل علم نے حدیثوں کے درمیان تطبیق کی صورت نکالی ہے۔ تو یہاں بھی وہی ہے، صحابی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کیا، سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کیا، تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس کو کبھی کبھار کے اوپر محمول کیا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے کو جن اصحاب نے روایت کیا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، کیونکہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مرتبہ، دن بھر میں 5 مرتبہ فرض نماز آپ پڑھتے تھے، اس کے علاوہ نفل نمازیں پڑھتے تھے۔ صحابہ نے کئی مرتبہ دیکھا ہے اور ہر ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بات کو نقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اکثر صحابہ سے یہ بات مروی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ 2 حدیثیں جو مروی ہیں سجدے میں جاتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے کی، اس کو کبھی کبھار کے اوپر محمول کیا جانا ہی زیادہ بہتر ہے۔ امید کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اور جہاں تک تعلق ہے فتنے کا، تو کل اس کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے باتیں رکھ دی تھی۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشَّمَالِ، آدمی کیا کرے، اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے۔ یہ نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، یعنی مصلی، نماز پڑھنے والا قیام کی حالت میں رکوع سے پہلے، کیونکہ رکوع کے بعد کے سلسلے میں اختلاف ہے اور اس کی تفصیلی گفتگو ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ کریں گے۔ بہت سارے لوگ اس تعلق سے سوال پوچھتے ہیں، تو ہم تمام دلائل کا احاطہ کر کے اور تمام دلیلوں کو دیکھ کر، ائمہ کے اقوال کو دیکھ کر آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ رہی بات رکوع سے پہلے، حالت قیام میں مصلی کی حیت اور اس کی کیفیت کیا ہوگی، تو وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے گا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان الناس، لوگوں کو یؤمرون، یہ حکم دیا جاتا تھا، ان یضع الرجل الید الیمنی، کہ آدمی اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے فی الصلاۃ، نماز میں۔ اور اس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مرفوع بیان کیا ہے حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ سہل ابن سعد کہتے ہیں کان الناس یؤمرون، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، کانوا یفعلون، کانوا یؤمرون، اگر یہ کہا جائے تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نماز کی حالت میں رکوع سے پہلے قیام کی حالت میں اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ امر ہے، یؤمرون، حکم دیا کرتے تھے آپ،
تو پھر اس کو مستحب کیوں کہہ رہے ہیں، پھر سنت کیوں کہہ رہے ہیں، واجب کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ نماز میں داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا قیام کی حالت میں رکوع سے پہلے یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اور اہل علم میں سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ واجب ہے، سبوں نے کہا ہے کہ یہ سنت ہے۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی صفت ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا رکوع سے پہلے قیام کی حالت میں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنے صحیح کے اندر روایت کیا ہے۔ ایک اور کیفیت ہے ہاتھ کو، یعنی نماز کی حالت میں جس کو ہم لوگ نیت باندھنا کہتے ہیں، نیت باندھنے کی ایک اور کیفیت ہے، اس کو بھی سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ ثابت ہے کہ وہ جب نماز پڑھتے تو اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ پر رکھتے، الٹا کرتے تھے، یعنی دائنے کو بائیں پر رکھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود کیا کرتے، بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اوپر رکھا کرتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، یعنی بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اوپر رکھا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا، یعنی حدیث یہ صحیح ہے، بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا۔ اب ابو داؤد میں آپ جائیے اور وہاں جا کر کے اس کی تحقیق کیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے عمل سے یہ ثابت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن علماء میں یا اہل علم میں یا مسلمانوں کے درمیان جو رائج معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جب ہاتھ رکھے گا تو ہاتھ رکھنے کی صفت کیا ہوگی، کس طرح رکھے گا؟ ابھی ہاتھ رکھنے کی بات ہو رہی ہے، کہاں رکھے گا یہ بات نہیں ہو رہی ہے، ہاتھ رکھنے کی بات چل رہی ہے، کیسے رکھے گا؟ تو اہل علم نے کہا کہ اس کی دو شکل ہے بنیادی طور پر۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ وضع کے معنی رکھنا، صرف ایسے رکھ لے، یہ رکھنا ہوا وضع۔ اور ایک صفت ہے قبض کے معنی پکڑنا، یوں پکڑے، یعنی داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لے، اس کو کہتے ہیں قبض معنی پکڑنا، اور رفع کے معنی رکھنا، اس طرح وضع کے معنی رکھنا، اس ہاتھ کے اوپر اس ہاتھ کو، بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو۔ یہ دونوں صفتیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ یا تو کبھی آدمی وضع کرے یعنی رکھے صرف یوں، یا قبض کرے ہاتھ کو اس طرح سے پکڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی کرتے تھے، یعنی دونوں کیفیت جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ لیکن کیا کوئی مصلی ایک نماز میں، ایک نماز پڑھ رہا ہے، ظہر پڑھ رہا ہے، 4 رکعت کی نماز ہے، تو کہا ایک نماز میں دونوں کیفیت کر سکتا ہے؟ تو اہل علم نے کہا کہ نہ کرے۔ اگر وہ رفع کر رہا ہے، وضع کر رہا ہے تو وضع ہی کرے، یا قبض کر رہا ہے تو قبض ہی کرے، یہ زیادہ بہتر اور درست ہے۔ ہاں، کبھی قبض کرے اور کبھی وضع کرے تو کر سکتا ہے، کبھی صرف ایسے رکھ دے اور کبھی ایسے پکڑ لے، دونوں کر سکتا ہے، لیکن ایک نماز میں ایک ہی کرے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں ثم وضع یدہ الیمنی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو علی ظہر کفہ الیسری، اپنے بائیں ہاتھ کے
کف، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، کا اس ہتھیلی کے اوپر رکھا، دیکھیے اس طرح، ایک کیفیت اس طرح ہے۔ یہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں ہے، یوں رکھے اگر رکھنا چاہے تو۔ اس میں بھی اہل علم نے کہا ہے کہ ہاتھ کا کچھ حصہ اس کے رسٹ کے آگے تک ہونا چاہیے، اس طرح سے، تو ایسے رکھے، یہ ٹھیک ہے، ایک کیفیت یہ ہے۔ دوسری کیفیت کہتے ہیں وعلی الرسغ الرسغ، یعنی اس کو ایک رسٹ، یہ جو گھڑی باندھنے کی جگہ ہے یہاں اس کو ملا کے رکھے اس طرح سے۔ اور تیسرا کہتے ہیں اس کو اور اس کو دونوں کو ملائے ایسا۔ یہ تینوں کیفیت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں ثابت ہے۔ دیکھیے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہتے ہیں ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری والرسغ والساعد، رسغ کہتے ہیں اس کو اور ساعد کہتے ہیں اس کو۔ تو کبھی آپ ایسے رکھتے، اس طرح رکھنے سے اہل علم نے منع کیا ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا ابھی آپ کے سامنے، ایسے نہ رکھے، ایسے نہ رکھے، اس طرح نہ رکھے، کچھ لوگ ایسے بھی رکھتے ہیں، یہ بھی نہ رکھے، ایسے بھی نہ رکھے، بلکہ کچھ حصہ ہاتھ کا ادھر آگے بڑھا کر کے رکھے ایسے، ایک پہلی کیفیت۔ دوسری کیفیت یہ دونوں کو ملا کے رکھے ایسے، اور تیسری کیفیت یہ ہے ایسے رکھے۔ یہ تینوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، امام احمد نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے ابن خزیمہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور ابن خزیمہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھنے کی کیفیت ہے۔ نماز میں رکوع سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو اس طرح رکھتے، کبھی ہتھیلی پر ہتھیلی رکھتے، لیکن کچھ حصہ ہاتھ کے آگے بھی ہوتا، کبھی اس رسغ سے یعنی رسٹ سے ملا دیتے دونوں کو ایک دوسرے کو، اور اس طرح رکھتے، اور کبھی ساعد کو ساعد کے اوپر، یعنی یہ جو حصہ ہے ہاتھ کا اس حصے کے اوپر رکھتے، ایسا اوپر۔ یہ رکھنا تینوں ثابت ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح سے اب یہ تو وضع کی روایت ہوئی، یعنی ہاتھ رکھے گا، کا پکڑنے کی روایت کہاں ہے؟ قبض کی، قبض مانے پکڑنا۔ تو حضرت وائل ابن حجر کی ایک اور روایت ہے، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا کان قائما فی الصلاۃ، جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے، قبض بیدہ علی شمالہ، قبض بیمینہ علی شمالہ، اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہوتے، اس طرح۔ یہ جو پکڑنے کی کیفیت ہم نے بتائی آپ کے سامنے، پکڑے ہوئے ہوتے، قبض کیے ہوتے یعنی پکڑے ہوئے ہوتے، اسی سے قبضہ، قبضہ مٹھی میں لیے ہوئے تھے، پکڑے ہوئے ہوتے۔ یہ صفت دوسری صفت ہے، صفت القبض، ہے نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑتے تھے، اور یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ لہذا یہ دونوں ثابت ہے، راوی ایک ہیں، اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح نیت باندھتے تھے اور کبھی اس طرح نیت باندھتے تھے، یعنی قیام کی حالت میں آپ کبھی اپنے ہاتھوں کو صرف ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے اور کبھی پکڑ لیتے۔ دونوں کیفیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اب نماز پڑھنے والا چاہے اس کو کرے چاہے اس کو کرے، کسی پر کوئی ملامت نہیں ہے، کسی پر کوئی ملامت نہیں۔ اب آئیے، ہاتھ رکھے گا کہاں؟ ہاتھ تو باندھ لیا، اب رکھے گا کہاں؟ مصنف کیا کہتے ہیں دیکھیے، کہتے ہیں وَجَعَلَهُمَا تَحْتَ سُرَّتِهِ، ان دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھے، سرہ کہتے ہیں ناف کو، اور تحت سرہ ناف کے نیچے۔ یہ مسلک ہے حنابلہ کا۔ کس کا مسلک ہے؟ حنابلہ کا۔ حدیث اس کی تائید نہیں کرتی، ابھی ہم بات آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ حنابلہ کے نزدیک نماز پڑھنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ نیت ناف کے نیچے باندھے،
دلیل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہتے ہیں السنہ، سنت یہ ہے وضع الکف علی الکف، کہ آدمی ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھے، فی الصلاۃ، نماز میں، تحت السرہ، ناف کے نیچے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے شعیب ارناؤت اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، حدیث صحیح نہیں ہے۔ یعنی اپنے ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھے اور ناف کے نیچے رکھے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، حدیث ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اخذ الاکف علی الاکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ آدمی کیا کرے، اپنے ہاتھ کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پکڑے نماز میں اور ناف کے نیچے اس کو رکھے۔ اس حدیث کو بھی امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، راوی بدلے ہوئے ہیں، پہلے حدیث کے راوی حضرت علی ہیں اور دوسری حدیث جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی ضعیف کہا ہے، اور علامہ ارناؤت نے اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو حنابلہ کے نزدیک سنت یہ ہے کہ آدمی جسم کے اوپر ہاتھ جو رکھے گا، یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے جسم کے کس حصے میں رکھے گا، تو کہتے ہیں تحت سرہ، ناف کے نیچے، ناف کے نیچے رکھے گا۔ علماء حنابلہ میں سے کسی سے کہا گیا کہ آپ نماز کی حالت میں ناف پر ہاتھ باندھنے کو کہتے ہیں، ناف کے نیچے، جبکہ ناف سے نیچے کا حصہ یہ تو عورت ہے، یعنی ستر ہے، اب پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، ناف سے لے کر کے گھٹنے کے اوپر تک یہ ستر ہے، تو کہا ستر پر ہاتھ رکھنے کے لیے کیسا کہہ رہے ہیں آپ، نہیں کہنا چاہیے۔ تو حنابلہ کے عالم نے جواب دیا، کہا کہ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں رکھے ہاتھ۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ پردے کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، پردے کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔ کہا جب آپ کپڑا پہنا ہوا ہے مصلی، تو اب اس پر پردے کا اور مزید پردے کا اعتبار کیا کرنا ہے، کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ بہرحال اس سلسلے میں بڑی اختلافات لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے، اور بڑے اختلافات اور بڑے جھگڑے ہر دور کے اندر، بڑا جھگڑا لوگوں نے اس سلسلے میں مچا کر کے رکھا ہے۔ لیکن سنت یہ ہے کہ انسان اس چیز پر عمل کرے جو صحیح حدیث سے ثابت ہو، اور جس پر حدیث دلالت کر رہی ہو، تائید کر رہی ہو، اس کو دیکھیں۔ اب آئیے، ہم یہ حدیثیں جان چکے کہ یہ دونوں کے دونوں روایتیں، چاہے کوئی بھی، چاہے حنابلہ اس کو بیان کریں، چاہے حنفیہ اس کو بیان کریں، کوئی بھی بیان کرے، حدیث ضعیف ہے، اور جب حدیث ضعیف ہے تو وہ ناقابل حجت ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم لوگ جتنی روایتیں نماز میں بیان کرتے ہیں تم کہتے ہو کہ ضعیف ہے، کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو کہا کہ یہ حکم ہم نے لگایا ہے، محدثین نے لگایا ہے، سندوں کے پرکھنے کا جو کرائٹیریا ہے محدثین نے طے کیا ہے، اور ان کے ضابطے کے مطابق اگر یہ حدیث درست نہیں ہو رہی ہے تو اس میں کھینچا تانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو حدیث صحیح ہے اس پر عمل کیجئے۔ شریعت کسی کی اجارہ داری نہیں ہے نا جی، کوئی کہے گا نہیں ہمارے امام کے مسلک کے مطابق شریعت چلے گی، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح باتوں کے اوپر جو صحیح سندوں سے ثابت ہے اس پر عمل کرنے کے مکلف ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ تحقیق کرے۔ ہم نے بتا دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن آپ کو میں بتا دوں ایک بات، کہ جتنی حدیثیں نماز میں داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر
رکھ کر کے کس جگہ پر رکھی جائے، جسم کے کس حصے پر رکھا جائے، اس سلسلے میں جتنی روایتیں ہیں وہ سب کے سب کمزور ہیں، لیکن ان میں سے بعض بہت زیادہ کمزور ہیں اور بعض کے اندر تھوڑی کمزوری ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ جن احادیث میں تھوڑی کمزوری ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر عمل کریں۔ اور وہ حدیثیں کیا ہے دیکھیے، وہ تمام حدیثیں، غور سے سنیے گا، وہ تمام حدیثیں جس میں یہ بیان کیا گیا کہ مصلی نماز پڑھتے وقت اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھے، سب کے سب ضعیف ہیں، کوئی بھی صحیح نہیں ہے، کوئی ایک روایت نہیں ہے صحیح۔ اسی طریقے سے کوئی بھی ایسی روایت جس میں یہ ذکر ہے کہ آدمی ناف کے اوپر باندھے، ناف کے اوپر مانی پیٹ پر، ناف کے اوپر، پیٹ کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھے، یہ حدیثیں بھی سب کے سب ضعیف ہیں۔ اور وہ روایتیں جس میں اس بات کا ذکر اور تذکرہ ہے کہ آدمی نماز کی حالت میں نیت سینے کے نیچے باندھے، یعنی یہاں پیٹ کے اوپر اور سینے کے نیچے، یہ بھی روایت ضعیف ہے۔ اس سلسلے میں بھی جتنی روایتیں ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں، لیکن وہ روایتیں جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیت باندھنے کا ذکر ہے سینے کے اوپر، علی صدری، سینے کے اوپر، وہ روایتیں ان روایتوں کے مقابلے میں مضبوط ہیں، ان روایتوں کے مقابلے میں مضبوط ہیں۔ جب آپ سندوں کا دراسہ کیجئے گا، سندوں کو پڑھیے گا اور اہل علم کے کلام کو پڑھیے گا، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سب سے زیادہ قوی، ثبوت کے اعتبار سے سب سے زیادہ مضبوط وہ روایت ہے جس روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے اور علی صدری، سینے کے اوپر رکھا کرتے تھے۔ یہ صدر، سینہ، یہاں رکھا کرتے تھے۔ آج کل اہل حدیثوں میں بھی یہ عمل کم ہوتا چلا گیا، لوگوں میں دیکھیے گا نہیں کہ اب یہ رواج ہے کہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھ کر کے وہ نماز پڑھے، بہت کم۔ اب لوگ اپنی اپنی مرضی کرنے لگے، حالانکہ اب آپ دیکھیے گا آمین بالجہر کا مسئلہ ہے، مساجد میں جا کر کے دیکھیے کہاں آوازیں آتی ہیں، چھوٹے چند بچے ہوتے ہیں جو بولتے ہیں اور باقی جو بڑے لوگ ہیں وہ نہیں بولتے، چپ چاپ کھڑے ہوتے ہیں۔ بھائی حدیثوں سے جو چیزیں ثابت ہیں، جو شعار ہے، اس کے اوپر عمل کرنے میں کسی کو کیا دقت ہوتی ہے؟ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ظاہر ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ اسی طریقے پر عمل کرے اور اس پر عبادت کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائنے ہاتھ کو بائیں پر رکھا، ثم وضعہما، پھر ان دونوں ہاتھوں کو علی صدرہی، اپنے سینے مبارک کے اوپر رکھا۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کأنک تراہا من التکبیر الی التسلیم، تکبیر سے لے کر کے سلام پھیرنے تک گویا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ علامہ البانی نے یہ کتاب لکھی ہے، ایک ایک بات کا اس میں ذکر کیا ہے۔ وہاں یہ تمام روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ تمام کے تمام روایتیں اس سلسلے میں ضعیف ہیں، لیکن سب سے مضبوط جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ مصلی نماز پڑھتے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے کے اوپر رکھے، اپنے سینے کے اوپر رکھے۔ لہذا مصلی کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا اہتمام کرے اور سنت کے مطابق عمل کر کے اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تو بات ہوئی رکوع سے پہلے۔ کیا رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی مصلی اپنے ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھے گا یا نیت باندھے گا رکوع سے اٹھنے کے بعد؟ یعنی رکوع سے اٹھا، سمی اللہ لمن حمیدہ، ٹھیک ہے، پھر ہاتھ باندھ لے گا ایسا، یا ارسال کرے گا؟ ارسال مانے ہاتھوں کو چھوڑ دے گا، لٹکا دے گا،
یا ہاتھ باندھ کے رکھے گا۔ کل اس کے تعلق سے ہم نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اب چونکہ وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ العزیز اس تعلق سے کل جو ہے تفصیلی تحقیق ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اہل علم نے کس طرح سے استدلال کیا ہے اور کس کا استدلال درست ہے، اقرب الی الصواب ہے، اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔